أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخففونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات الضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم
بوکیل۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم لوگ سورہ زمر میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں تاکہ ہدایت نصیب ہو، انسان کی فہم کھلے، سمجھ کھلے، اور وہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر یہ دلیل قائم کر لے، یہ اتنے بڑے بڑے کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا الم تر، ارے کیا نہیں دیکھتے، ان اللہ انزل من السماء ماء، یہ اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، فسلکہ ینابیع فی الارض، اور پورے روئے زمین میں رگیں جیسے جسم میں پھیلتی ہے، چشمے زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ لیکن کیا بلاغت ہے، پانی کا جو تحفظ ہے، اگر انسان پانی کی حفاظت کرنا چاہے، اگر یہ کہہ دیا جائے آپ لوگوں سے کہ بارش نازل ہوگی 8 دن تک پانی محفوظ رکھ لو، اور پھر سال بھر نہیں ہو سکتا، انسان حفاظت نہیں کر سکتا پانی کی، کتنا جمع کریں گے، سب سڑ جائے گا، اور جمع بھی کہاں کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسا انتظام کیا ہے، نہیں دیکھتے تم کہ ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں اور اس کے چشمے ایسے جاری ہو جاتے ہیں زمین میں جیسے کہ جسم میں رگیں خون کی ہوتی ہے۔ ثم یخرج به زرعا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زراعت ہم پیدا کرتے ہیں، اور وہ زراعت بھی تمہارے کام کا، ہرے بھرے پھل پھول پودے، غلہ زرعا مختلفا الوان، مختلف قسم کی۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہی زراعت آگے چل کے جناب، اچھا پھر وہ چشمے ہے تو ہے، پھر انتظام ایسا ہے کہ پہاڑوں پہ جو ہے برف کے پہاڑ ہیں، پورے برف جمع ہو جاتی وہاں پہ، اور ایک پھر وقت مقررہ پر آپ کو جا کے اس کو پگھلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی پگھلے گا موسم آنے کے بعد، اور پوری روئے زمین میں پھر وہ رگوں میں پانی آپ پہنچائے گا۔ کیا بہترین نظام ہے۔ پھر آپ جو ہے کہاں جہاں بھی آپ نے بورنگ ڈال دی، چشمہ کھود دیا، تازہ پانی، بہترین صاف ستھرا ٹھنڈا پانی آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے اتنا انتظام کیا۔ تو یہ اللہ کو چھوڑ کے یہ کون کرتا ہے؟ یہ تمہارے بت کرتے ہیں یہ کام؟ اللہ کو چھوڑ کے جن کو معبود بنایا وہ ایسا انتظام کر سکتے پانی کا؟ اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تمہارے۔ ثم یخرج، اور پھر دیکھیے کہ وہی فصل جو ہے ہری بھری ہو جاتی ہے، اس کے بعد پک جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، کاٹ دیتے اس کو، بھوسا بنا دیتے، ختم۔ تو اسی طرح دنیا کا سارا نظام زندگی کا ایسے ہی ختم ہونے والا ہے، جیسے فصل کا معاملہ ہے۔ یہی جو فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ اس کو بھوسا بنا دیتا ہے۔ زندگی بھی تمہاری ایسی ہی ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے یہ نصیحت ہے، اور جو عقل مند نہیں ہے، جن کو سوائے اپنے پیٹ کے کوئی چیز نہیں سدھرتی، اب پوری دنیا کا اور خاص طور پر مغربی دنیا کا کیا ہے؟ بس پیٹ، سب پیٹ، پیٹ کے سوا کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی کنٹرولر بھی نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو جو ہے ایسے سرکش بن گئے کہ خود ہی اپنے خدا کو بھی نہیں مان رہے ہو، خود ہی جو ہے جو دل میں آیا کر رہے، اور پوری دنیا پہ جو ہے حکومت کرنا چاہتے ہیں سب کو۔ ارے بھائی تو بھی ہمارے جیسا انسان ہے، تو ہم پر حکومت کیسا کرتا؟ جیسے مجبوریاں تیرے ہیں ہماری بھی ہے، ہماری جیسی مجبوریاں ہیں تیرے پاس بھی ہے، لیکن انسان پہ حکومت کیسے کر سکتا؟
لذکر لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے سمجھنے میں یہی چیز کافی ہے۔ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ نے جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا اور جس کے دل میں نور داخل ہو گیا، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اس کے مقابلے میں جن کے دل سخت ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سے کسی صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ شرح صدر کا کیا معنی ہے؟ سینہ کھلنا۔ شرح صدر بولے تو سینے کا کھل جانا۔ تو حضور نے فرمایا کہ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نور ایمان اس کے سینے میں داخل ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس میں ایسی استعداد پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے علم و عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ شرح صدر ہے۔ تو کسی صحابی نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول پھر اس کی علامت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کو دنیا کی زندگی سے لگاؤ نہیں رہتا اور اس کو دار آخرت سے جوڑ پیدا ہو جاتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، ہر کام اسی کو دیکھ کے کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ یہ شرح صدر کی علامت ہے۔ اور اس کے برخلاف ومن شرح فویل للقاسیۃ قلوب، اور تباہی ہے اس کے لیے جس کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ دل سخت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے خطرہ امت کے لیے 3 چیزوں سے ہے۔ فرمایا کہ 3 چیزوں سے امت کے لیے مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ پہلی چیز، پیٹ بڑے ہوں گے۔ پیٹ بڑے ہوں گے، دیکھیے آپ ایک دوسری حدیث میں بھی ہے، قیامت کے قریب یظہر السمن، موٹاپا عام ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ عرب دنیا جائیے، دیکھیے خواتین کا ایک کنٹل کی عورت ہے، تگڑے تازے جو ہے۔ تو حضور نے فرمایا یظہر السمن، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ موٹاپا عام ہو جائے گا۔ فرمایا ایک تو پیٹ، دوسرا آپ نے فرمایا نیند، بس سوتے رہیں گے، نیند نہیں آ رہی تو گولی لے لیے، نیند۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی سستی، سستی بہت ہو جائے گی۔ یہ 3 چیزوں سے امت کے لیے خطرہ ہے۔ فرما رہے ہیں پہلے خبردار فرمایا حضور پاک علیہ السلام، اور اپنے پاس تو عام ہے یہ سستی، کاہلی، نیند عام ہے۔ مسلمان بولے تو بدنظم، وقت کا پابند نہیں۔ دیکھ رہے شادیوں کا کیا حال ہے، مغرب کے بعد دعوت دی جا رہی ہے، 11 بجے تک بھی دلہے میاں آنے تیار نہیں۔ دلہے میاں کو بولے، دونوں بولتے بھائی وہ دعوت ہی نہیں آ رہے، دعوتیوں کو بولے، دونوں بولتے وہ دلہے میاں نہیں آتے۔ اتنا بدنظمی شادیوں میں۔ عقد نکاح حضور نے فرمایا میری سنت ہے، وہ سنت میں حضور فرما رہے میری سنت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی کو ایسا ہونا چاہیے جیسے سنت میں بتایا گیا ہے۔ تو کہاں ہے اس میں سنت میں جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق شادی کہاں ہے؟ انتخاب میں سنت کو ملحوظ نہیں رکھا جا رہا، دولت مندوں کو دیکھا جا رہا ہے، حیثیت والے لوگ ہونا، دولت مند لوگ ہونا، سمجھے نہیں؟ غربت ہے، پریشان حال ہے، لیکن اخلاق والے نہیں۔ انتخاب میں بھی وہی حال، حالانکہ حضور نے انتخاب کا طریقہ بتا دیا ہے کہ کس کا انتخاب ہونا چاہیے۔ فاختر بذات الدین تربت یداک، کہ بھلے آدمی دین اور اخلاق کو اختیار کرو
تو وہ دیندار عورت تمہارے مال کی بھی، جان کی بھی، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے گی، اور اگر اخلاق نہیں ہے اس کی عزت بھی باقی نہیں رہے گی، تمہارا مال بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو النکاح من سنتی کے معنی یہ ہے کہ نکاح کو ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے حضور نے بتایا۔ اب وہ سب چھوڑ دیکھیے، ہم لوگ خود آفت میں مبتلا ہو گئے، کہاں سے خرچ کریں گے؟ تو فرما رہے ہیں کہ علی نور من ربہ، شرع صدر جب انسان کو ہوتا ہے تو اس کی علامتیں، اور یہ کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم، یا شرع صدر جس کو ہو گیا اس کو ایمان بھی نصیب ہو جاتا ہے، جب دیکھتا ہے، غور کرتا ہے کائنات کو، نظام کو، تو پھر وہ جو اسلام کی توفیق ہو جاتی ہے اس کو یہ بھی شرع صدر ہے، اور پھر کسی مخالفت کی پرواہ نہیں رہتی اس کو۔ اور اس کے برخلاف جو ہے وہ لوگ جو دل کے سخت ہیں، اولئک فی ضلال مبین، سخت دل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نصیحت قبول کرنے تیار نہیں، سننے تیار نہیں کوئی نصیحت، اور اگر سن لیا تو اس کو قبول کرنے تیار نہیں۔ ذکر الہی، اللہ کا ذکر، ہیبت ہوتی اس کو سنے، مسجد دیکھے تو ہیبت ہوتی ہے، اذان سنے تو ہیبت ہوتی ہے اس کو، دل سخت ہو گیا اس کا۔ اولئک فی ضلال مبین، اللہ فرما رہے کہ کھلی گمراہی ہے یہ۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اور پھر دیکھیے اللہ کی مہربانی کہ اس نے بہترین کلام نازل فرمایا ایک کتاب کی شکل میں، عمدہ قسم کا، متشابہاً، اس کی آیتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ آپ دستور ہند اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک بات یہ یہاں کہی گئی ہے، آگے اسی کے خلاف، کلام انسانی ہے، تضاد سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں ایک بات فرمائی گئی مثبت، آگے منفی بات دوسری۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام فرما رہے ہیں متشابہاً، مربوط ہے یہ ایک دوسرے سے، ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی، مخالفت نہیں ملے گی۔ ایک آیت میں ایک بات بتا قانون بنایا گیا، دوسری آیت میں اس کے خلاف کوئی قانون نہیں، سب مربوط کلام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ مثانیہ، اور نصیحت کی باتوں کو دہرایا گیا ہے، جتنی نصیحت کی باتیں ہیں انسان کو یاد دلانے، نماز کا ذکر اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید میں 72 جگہ آیا ہے، نصیحت کے لیے اس کو دہرایا گیا بار بار مختلف طریقوں سے، کبھی نمازیوں کی تعریف، کبھی نماز کی تعریف، کبھی اس کے فوائد، کبھی اس کی تعلیمات، کبھی جو ہے اس کے نہیں کرنے والوں کو سزا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو مکرر دہرایا گیا نصیحت کو۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اللہ کا ڈر رکھتے ہیں ان کی کھالیں، ان کے چمڑی ان کی کانپتی ہے اس سے، جب اللہ کے عذاب کی آیتوں کو، وعید کی آیتوں کو سنتے ہیں۔ تو جو اہل ایمان ہیں جن کو شرع صدر نصیب ہو گیا ہے تو وہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سنتے ہی۔ یخشون ربہم ثم تلین، اور اس کے بعد جب رحمت کا ذکر آ جاتا ہے تو ان کی کھالیں مہربانی سے نرم ہو جاتی ہیں، خوش ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کی بات سن کے، اور اللہ کے غضب کی بات سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رونے لگ جاؤ ان کی آنکھوں سے آنسو۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا تفیض اعینہم ترى اعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے آپ کہ وہ آنسو سے بہتی۔ صحابہ کا یہی تھا، صحابہ جو ہے چیختے نہیں تھے، چلاتے نہیں تھے، زور نہیں، آواز نہیں، کچھ نہیں، بس آنکھوں سے آنسو جاری۔
رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اللہ کا کلام سن کے اور اللہ کی رحمت سن کے خوشی سے نرم ہو رہی ہے جلد، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اب آپ دیکھیے قوالی میں، قوالی کو دیکھیے اب آپ، حالانکہ قوالی کے بارے میں علماء امت کا کوئی طبقہ اس کی تائید میں نہیں، سب اس کے خلاف، مگر چلی ہوئی ہو۔ احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس سلسلے میں وہ مانے جاتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ یہ قوالی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ نعت نبی اور مزامیر، باجا گاجا اور نعت نبی یہ کیسے جمع ہو سکتے؟ آلات شیاطین، کوئی طبقہ کوئی ادارہ اس کی تائید میں نہیں ہے۔ ہم کہیں بھی جا کے پوچھئے، دارالفتہ میں، نظامیہ ہو، دارالعلوم دیوبند ہو، اور جو بھی ادارے ہیں ان سے پوچھئے کہ بھئی قوالی کے بارے میں حرام، ناجائز، اور چل رہی ہے۔ اب جناب اس میں بھی جو ہے جذبہ اور وشد آ رہا ہے، لوگوں کھڑے ہو جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر چڑھ رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ قرآن کی غضب کی آیتیں سنتے تو ان کی کانپ جاتی تھی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور محبت اور قرآن کی نعمتوں کی، جنت کی آیتیں سنتے، اللہ کی رحمت کی آیتیں سنتے تو دل نرم ہو جاتے تھے، چپل کھا لیں۔ یہ ان کا حال تھا بس۔ ابن سیرین سے کہا گیا کہ بعض لوگ قرآن مجید کو سن کے بے ہوش ہو کے گر جاتے، تو انہوں نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ابن سیرین نے کہا اچھی بات ہے کہ ان کو ہم چھت پہ کونے پہ بٹھا دیتے ہیں اور پھر ہم قرآن پڑھتے ان کے سامنے، اب اگر وہ گر گئے تو پھر ہم مان لیں گے کہ واقعی یہ صحیح ان کو وجد آ رہا ہے۔ دیکھیے وہ گرتے کے آواز، یہ جوش میں آنا، جذبے میں آنا، کپڑے پھاڑ لینا، یہ اسلام ہی نہیں ہے، یہ اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ باجا اور کلام، اچھا قوالی میں تو ایک تو یہ کہ باجے کو تو حضور نے منع فرمایا۔ اب بعض لوگ کٹ حجتی کر کے، ارے بھئی باجا مزامیر الشیاطین ہے، آپ جو ہے خود سوچ کے اپنے دل میں جو آیا ادھورا علم حاصل کر کے آپ کچھ نہیں بول سکتے۔ قرآن میں اسلام کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے متعلق قرآن آیتوں کو ایک جگہ کرنا پڑے گا، احادیث کو ایک جگہ کرنا پڑے گا، اقوال صحابہ کو، تابعین کو، علماء کو، سب کو ایک جگہ کر کے کسی مسئلے پہ غور کرنا پڑے گا، تو آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ آپ خود ہی ادھورا علم سیکھ لیے، اور جو ہے یقیناً اسلام کے شروع میں شراب منع نہیں تھی، شروع اسلام میں منع نہیں تھا، بہت سارے صحابہ شراب پیے قرآن پڑھنے لگے، تو کچھ کا کچھ پڑھنے لگے، تو قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو تم جانتے بھی نہیں ہے کیوں کرتے ہو۔ نماز مغرب میں بعض صحابہ نے شراب پی کے عودی چکی آیتیں پڑھ لی، اس کے بعد قرآن۔ شراب کی حرمت بھی 3 درجوں میں ہوئی۔ پہلے فرمایا کہ یہ اس میں کوئی نفع نہیں معلوم ہوتا ہے تو نقصان ہی نقصان ہے، اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے مگر یہ کہ نماز میں یہ کام مت کرو، اور تیسرے درجے میں اس کی حرمت آئی۔ تو اسی طرح یہ باجے گا بھی ابتدائی دور میں حضور پاک علیہ السلام نے ایک دم منع نہیں کیا اس کو، تو وہ ابتدائی آیتیں لے کے آپ لکھ رہے ہیں مضمون، ابتدائی جو احکام تھے اس کے، اس کو دیکھ کے جناب عالی ہو قوالی کی تائید میں آپ مضمون لکھ رہے ہیں۔ ارے پھر بعد کے اسٹیج میں حضور نے کیا فرمایا؟ پھر تیسرے اسٹیج میں تو فرمایا کہ مزامیر الشیاطین ہے، اور ایک جگہ تو فرمایا کہ مزامیر تو چھوڑو، گانا بھی اگر کوئی غیر اسلامی گائے تو وہ یورث النفاق، بلکہ فرمایا نفاق طبیعت میں پیدا کرتا
کرتا ہے۔ چلو یہ تو باجے کا رہا۔ دوسرا، آپ قوالی لگا کے سارے محلے کو جو جگا رہے ہیں رات بھر، یہ تو کھلا حرام ہے، یہ ایک دوسرا حرام کام ہے، اس کی کہاں اجازت ہے؟ آپ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے اتنی زور سے کہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تقشعر، اہل ایمان جن کا شرع صدر ہوا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب وہ سنتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو، اس کے وعید کو۔ ثم تلین جلودہم، اور جب رحمت کی باتیں سنتے ہیں تو ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور ان کا دل نرم ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ نصیب نہیں ہوتا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ فمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور وہ آدمی کہ جو اپنے چہرے کو ڈھال بنائے گا قیامت کے دن، وہ اور ایمان لانے والا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون فأذاقہم اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی جن لوگوں نے جھٹلا دیا اس سے پہلے کی جو قومیں تھی، جنہوں نے جھٹلایا اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام کو، فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ایسا عذاب آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مطلب کیا ہے؟ تم بھی ایسے لپیٹ میں آ سکتے ہو۔ فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں اللہ نے ان کو ذلت چکائی۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اب آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا بھی ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ دنیا دار العمل ہے، لیکن تھوڑا سا عذاب یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی بعض قوموں کو چکاتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، فرما رہے ہیں کہ ہر قسم کی مثال اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بیان کی ہے لوگوں کی نصیحت کے لیے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن عربیًا، یہ قرآن ہے۔ قرآن کے معنی ہے بے حساب پڑھی جانے والی کتاب۔ اب دنیا میں دیکھیے قرآن سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کوئی کتاب نہیں، دیکھ لیجیے اب آپ کتنی تلاوت اس کی ہو رہی ہے۔ مدرسوں میں حفاظ حضرات جو یاد کر رہے ہیں کتنی بار پڑھ رہے ہیں اس کو، اور پھر ہر ایک محلے کی تلاوت کا حساب کوئی کمپیوٹر نہیں کر سکتا۔ ایک محلے میں جو تلاوت ہو رہی ہے، گھروں میں خواتین مرد یہ وہ جو تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کو، مسجدوں میں جو تلاوت ہو رہی ہے، حرم میں ہو رہی ہے، ایک محلے کی تلاوت کا حساب نہیں تو پورے شہر میں کتنی تلاوت ہو رہی اس کا کہاں حساب آئے؟ اور پھر پورے ملک میں جو ابھی پوری دنیا میں جو تلاوت ہو رہی ہے، تو اس لیے فرما رہے قرآن زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کے معنی ہوتے ہیں قراءت سے، قراء یقرأ قراءۃ کے معنی پڑھنے کے، قرآن زیادہ پڑھی جانے والی چیز۔ تو اس کی ایک صفت تو قرآن کی ہے کہ وہ زیادہ پڑھی جانے والی ہے۔ عربی، دوسری یہ کہ یہ عربی ہے۔ اس کو آپ انگلش میں وہ کیا آج کل ہو گیا ہے، جیسے آپ کی الحمدللہ ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ انگلش میں نہیں لکھ سکتے، اس میں منع ہے۔ ٹرانسلیٹریشن اجازت نہیں ہے اس کی۔ کیوں؟ وہ یہ عربی ہے، یہ سیکھنا پڑے گا آپ کو، وہ نہیں آ سکتا اس میں۔ ہاں کہاں سے آئے گا انگلش میں؟ سا، بوت، زال کہاں سے آئے گا؟ اور وہ تو جو ہے زال کی جگہ آپ نے زے کہہ دیا تو معنی بالکل آسمان زمین کا انقلاب ہو گیا۔ اس لیے تمام علماء نے باتفاق فرمایا ہے کہ یہ ٹرانسلیٹریشن جس کو بولتے ہیں، یعنی عربی ہی کو انگلش میں منتقل کرنا ہے،
ٹرانسلیشن کر لیجیے عربین، اور اسی لیے کوئی صرف ٹرانسلیشن ہے قرآن مجید کا، لائق احترام تو ہے مگر قرآن نہیں ہے وہ، کیونکہ عربی میں ہے قرآن۔ قرآن ایک صفت تو اس کی ہے کہ وہ زیادہ پڑھی جانے والی ہے، دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ وہ عربی ہے، اور عربی لینگویج اتنی ہائی پاور لینگویج ہے کہ جناب اس کو تو آپ پڑھیں گے تو ہی مزہ آئے گا۔ جو لوگ اس کو پڑھتے لکھتے ہیں، اب ہم لوگ بھی جب کسی حافظ قرآن کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اچھی تلاوت اگر ہو رہی ہے، رونے لگ جاتے ہیں لوگ، حالانکہ سمجھ رہے بھی نہیں، ترجمہ بھی نہیں معلوم، اور تلاوت ایسی ہے۔ یونیورسٹی میں ہم نے ایک سیمینار میں غیر مسلموں کو دعوت کی تھی، تو ہم لوگوں کا طریقہ ہے سیمینار ہم لوگ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر وہ پورا، کیونکہ عرب لوگ بھی تھے اس میں، تو عربی میں چلا، تو ہمارے ایک دوست انگلش سنسکرت ڈپارٹمنٹ کے بھی تھے، شرما صاحب، تو بعد میں ہم نے پوچھا کیا ہے شرما صاحب کیسا لگا آپ کو؟ بولے صاحب وہ کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا، سب عربک میں تھا، مگر وہ جو پویم شروع میں پڑھے نا صاحب وہ بہت اچھی لکھی پویم بول رہے۔ تو صرف تلاوت بھی قرآن مجید کی بڑی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت نہیں بدلا، بے شمار صحابہ تلاوت سن کے بدل گئے، تو ہم لوگ بھی کم از کم غیر مسلموں کو تلاوت تو سنائیں، کوئی نظم ایسا بنائیں کہ جگہ جگہ اپنے دوست احباب کو تلاوت کلام تو ان کے کانوں میں پڑے۔ کچھ بھی نہیں، سب بد نظمی ہے، طوفان بد نظمی ہے۔ تو فرما رہے ہیں اب القرآن من کل قرآن عربی غیر ذی عوج، تیسری صفت یہ ہے کہ اس میں کچھ ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھی بات ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ دو، خیرات دو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، دغا مت دو، سیدھے سیدھی تعلیمات ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن اس کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں ملیں گی آپ کو کہ یہاں ایک بات بتائی گئی اس کے خلاف دوسری جگہ دوسری بات بتائی گئی، اتنا معاملہ ہے۔ غیر ذی عوج لعلہم یتقون، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ اب اس کے بعد کافروں کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بابا، ایک آدمی ہے اس کا ایک خدا ہے، ایک آدمی ہے کہ اس کے 20-25 خدا ہے، یا 2-4 خدا ہے۔ تو اب یہ دونوں کا فرق دیکھیے، مثال سے فرمانے ضرب اللہ مثلا رجلا، ایک غلام ہے، فیہ شرکاء، کئی لوگ اس کے مالک ہیں، ایک غلام کے کئی مالک ہیں، متشاکسون، اور وہ سب سر پھرے ہیں، انہیں کچھ بول رہا تو انہیں کچھ بول رہا، انہیں بول رہا وہ غلام کو گڑھا دھو دو، انہیں بول رہا نہیں وہ گڑھا مت کرو، ایسے ہیں۔ اور رجلا سلما لرجل، اور ایک غلام ایسا ہے کہ ایک ہی آدمی کا غلام ہے، تو وہ ایک آدمی کا جو غلام ہے وہ مزے میں رہے گا، یا یہ کئی لوگوں کا غلام بنا ہوا یہ پریشان رہے گا؟ ایک خدا کو آپ مانیں گے تو آپ کو سکون نصیب ہوگا، اگر آپ کئی خداؤں کو مانیں گے اور ہر ایک کی اگر چڑھنے والی ہو تو پھر کیا حال ہوگا آپ کا۔ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ شرک سے کتنا نقصان ہے۔ هل يستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ کی تعریف ہے ہر حال میں، بل بہت سارے جانتے نہیں ہیں۔ انک میت وانہم میتون، ٹھیک ہے، کہنے لگے اسلام کی ترقی روز افزوں ہوتی چلی جا رہی ہے، اسلام آگے بڑھتے چلا جا رہا ہے، تو اب حسد اور جلن سے کہنے لگے ارے بھائی ذرا ٹھہرو، یہ پیغمبر کی ان کی عمر ہی کیا ہے، تھوڑی سی عمر ہے ان کی، اور اس کے بعد یہ ختم ہو گئے، بیٹا تو ہے نہیں،
کاروی ختم ہو جائیں گی. سمجھے نہیں؟ ارے بھائی تم کب رہیں گے؟ اگر ان کی وفات ہو گئی تو تم ہمیشہ رہنے والے ہیں کیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انکا میت، آپ کو بھی موت کا سابقہ ہونے والا ہے. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، وہ بھی تو مرنے والے ہیں. ایسا کیوں؟ ایسے سوچنے سے ان کا کیا فائدہ ہے؟ اب یہاں ایک مسئلہ ہلکا سا آپ لوگوں کا نکل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور کو انکا میت فرمایا کہ آپ کو موت آنے والی ہے. ایک مسئلہ تو اس میں یہ حل ہو گیا کہ جیسے دوسرے عیسائی حضرات کہتے نا کہ حضرت عیسیٰ مرے نہیں ہیں اور وہ جو ہے حیات ہے، اور یہ کہ وہ خدا ہے، فلاں ہے، خدا کے بیٹے ہیں. تو جیسے اختلاف ہوا پچھلے، یہاں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں، موت کا وقوع رسول پاک علیہ السلام پر بھی ہوگا، مگر ویسا نہیں ہوگا جیسے دوسرے لوگوں پہ ہوتا ہے. چنانچہ حیات الانبیاء، رسول پاک علیہ نبی جو ہے موت کے بعد بھی روح ان کے جسم سے نکال لی جاتی ہے، اس کے بعد جسم میں داخل کر دی جاتی ہے، اور وہ اپنی قبروں میں حیات ہیں. یہ امت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب متفق ہے اس میں. اور پھر یہ کہ بن باز سے پوچھا گیا، بن باز جو سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی تھے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ وہ حیات النبی کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کیف لا ونحن نؤمن بحیات الشہداء، کیسا نہیں ہوں گے حضور کے حیات کے ہم قائل، جبکہ ہم شہیدوں کی حیات کے قائل ہیں. قرآن مجید نے کہا ہے لا تقولوا امواتا، ان کو میت مت بولو، ہم احیاء، وہ زندہ ہے. وعند ربهم یرزقون، اور اللہ کے پاس وہ رزق پاتے ہیں شہداء کے بارے میں. تو بن باز نے کہا کہ ہم حیات النبی کی کیسا قائل نہیں ہوں گے جبکہ ہم حیات الشہداء کے قائل ہیں. قرآن مجید میں شہداء کی حیات ہے. اب کیسی حیات ہے؟ اللہ نے خود فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں سکتے وہ معاملے کو، وہ برزخی معاملہ ہے. اب جتنی باتیں حدیثوں میں آئی ہیں، صحیح احادیث سے جو چیزیں ثابت ہیں، تو وہ ہمارا عقیدہ ہے. چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فرشتے جو ہے، جو آپ مومن میرا امتی صلاۃ السلام عرض کرتا ہے، دور سے فرشتے مجھے سلام پہنچاتے ہیں، اور جو میری قبر پہ آ کے صلاۃ السلام عرض کرتا ہے تو میں سنتا ہوں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں. حدیثوں میں رد اللہ علیہ روحی، صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ میری روح کو لوٹاتا ہے. بعض لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے جو ہے آوازیں بھی سنی ہے، وہ ان کی کرامت ہے، وہ قاعدہ نہیں ہے. آپ کرامت ہے، اولیاء کی، نیک لوگوں کی کرامتیں ہیں، تو کرامت اپنی جگہ ہوتی ہے، وہ قاعدہ نہیں بنتا ہو. تو یہ کہ حضور پاک علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے، تمام انبیاء. اور ایک حدیث میں تو حضور نے فرمایا کہ انبیاء کی جسم مبارک کو مٹی نہیں کھاتی. یہ بھی ہے، کئی حدیثیں ہیں، اس کا خلاصہ اور نتیجہ یہی ہے. تو فرما رہے ہیں تو اب حضور کو جب فرمایا جا رہا ہے کہ انکا میت، تو امت کو بھی فکر کرنا چاہیے کہ بہرحال موت تو ہمارے لیے ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور پھر قیامت کے دن اللہ کے پاس تم جھگڑو گے، ایک دوسرے سے جھگڑو گے اپنے حقوق کے بارے میں. حضور نے فرمایا سب سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے پر جو ظلم کریں گے قیامت کے دن وہ پیش ہوگا. بیوی پر جو ظلم کر رہے ہیں، صرف مرد ہی ظلم نہیں کرتا، عورت بھی ظلم کرتی ہے.
عورتوں کا بھی ظلم ہے، وہ نظر نہیں آتا. اور آج کل تو اتنے جھگڑے بڑھ گئے ہیں کہ سوائے اب دارالفتہ کو یہی کام ہے فقط، میاں بیوی کے جھگڑے چکانا. مولویوں کو، ان کو سب کو یہی کام رہ گیا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے چکائیں. اخلاق سے یہ بھی واقف نہیں، وہ بھی واقف نہیں. اور بعض بچیاں تو اتنے غلط بھیجے کے ہو گئے، اسلام کو بھی نہیں سمجھ رہے صحیح. اور بعض دینی اداروں میں جو بچیاں پڑھ رہی ہے اسلام کو صحیح نہیں سمجھ. کیا ہے بولے وہ شوہر کے جو ماں باپ ہے، ساس سسرے، ان کی خدمت کہاں ہے؟ شوہر کی خود خدمت کا کہاں ہے؟ ارے بھئی اسلام کا ایک نظام ہے. آپ نے احادیث میں پڑھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے کیا مشورہ دیا ان کو؟ جاؤ تمہارے والد کے پاس، اور وہ حنین کے بہت سارے غلام اور باغی آئے ہیں، اور یہ جو تم کو محنت ہو رہی ہے، چکی پیستے پیستے ہاتھوں کو گھٹے آ گئے، پانی لاتے لاتے کندھے پہ نشان پڑ گئے ہیں، تو جاؤ اور وہ باقی غلام میں سے ایک والد صاحب کے پاس لاؤ. حضرت فاطمہ گئی بھی لیکن بتا نہیں سکی، اور پھر واپس تشریف لائی تو حضور تشریف لائے. حضور نے فرمایا کدھر آئے تھے؟ تو فرمایا یہ. حضور نے فرمایا کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ تو فرمایا تسبیح فاطمہ دی. فرمایا کہ یہ باندی اور غلام سے بہتر ہے. دیکھیے آپ، حضور نے جب ہی پوچھنا تھا حضرت علی سے، ارے کیوں جی تم اتنی محنت لے رہے بچی سے؟ وہیں ڈانٹ دینا تھا، تم محنت مت کرو، خدمت شرط تم پر واجب نہیں ہے، خدمت بولنا تھا نا. یہ کہاں بولے؟ الٹا ان کو تو جو ہے حضور نے، اچھا حضور چاہتے تو دے بھی دیتے تھے، لیکن آپ کے ہمارے لیے آفت ہو جاتی تھی. آپ کے ہمارے امت کے لیے مصیبت ہو جائے. ہر ایک کو ایک باندی دینا پڑتی تھی بچی کے ساتھ، کہاں سے دیتے تھے؟ تو حضور پاک علیہ السلام دین اسلام کو پوری طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم پوری طرح اسلام کو سمجھ رہے بھی نہیں، اس کی وجہ سے جھگڑے ٹنٹے. ارے بھیا اخلاقیات کا مذہب ہے، اخلاق کے بغیر، محبت کے بغیر خاندانی نظام چلنے والا نہیں. دونوں جانب سے محبت کی ضرورت ہے، صرف ایک طرفہ نہیں ہے. اچھا بہت سارے تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے، بیٹے کو کہنے لگے اپنے، بیٹے وہ پیر کی جوتی پیر میں رکھنا. یہ دیکھیے حافظ صاحب بھی ہے انہوں کے، پیر کی جوتی پیر میں رکھنا، یعنی بیوی کو انہوں جوتی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں اپنے آپ کو جوتے کے برابر سمجھتے. اگر انہوں اپنے آپ کو تاج سمجھتے ہوتے تو وہ مثال دیتے تھے، تاج کو سر پہ رکھنا. کتنا گھٹیا ذہن نہیں، یا اسلام سے اس کی مطابقت ہے. اور یہ کئی پرانے لوگوں سے سنے ہم یہ بات، یہ تھرڈ کلاس ذہن نہیں ہے، یہ اسلام ہے. یہ رسول پاک علیہ السلام گھر میں ایک مرتبہ داخل ہو رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھی. حضور نے فرمایا بس 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 تھوڑا باقی رکھو ہماری. انہوں نے باقی رکھا. اس کے بعد وہ پیالہ لے کے حضور نے ان سے پوچھا کہ تم نے پانی کہاں سے پیا؟ وہ نشانی بتاؤ. انہوں نے بتایا یہاں سے. تو وہیں سے حضور نے پانی. یہ دیکھیے، ارے ایسی محبت کریں گے آپ تو پھر تو وہ تو گر کے خدمت کرے گی. اور اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت ایسی ہے عورتوں پہ جیسے سرید کی فضیلت کھانوں میں. عربوں میں کھانا وہ سرید جو ہے سب سے اچھا کھانا سمجھا جاتا. فرمایا کہ صرف افضل. دیکھیے کیسی محبت ہے.
یہ محبت کا جذبے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی وجعل بینکم مودۃ و رحمہ، جب شادی ہو جاتی ہے تو اللہ رحمت اور محبت ڈال دیتا ہے۔ اب آپ مسلسل نفرت سے بات کریں گے، ایک جھگڑا ہمارے سامنے آیا میاں بیوی کا، تو جناب علی و شوہر ان کی ماں، وہ بچی جب ماں کے گھر جانے لگی بولتے جا رہے ہیں آنا نہیں کہیں، اب یہ تسلیل ہوئی، تب اس کا دل کیا آئے گا، آپ کے کیا حساب سے کیا محبت کریں گی؟ تو بہرحال نہایت یہ سنگین حالات ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ ضَرَبَ اللَّهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، قیامت کے دن تم رب کے پاس لڑو گے۔ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے میاں بیوی کا جھگڑا پیش ہوگا، جس نے ظلم کیا اس کا بدلہ اس کو وہاں دلایا جائے گا۔ حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی سینگ والی بکری اگر بغیر سینگ والی بکری کو ماری تو وہاں بھی اس کو وہ بدلہ چکایا جائے گا۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ فرما رہے کہ بجائے اس کے کہ انسان نصیحت حاصل کرے، اللہ پر ایمان لائے، اس کے توحید کا قائل ہو، الٹا اللہ پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ کہے کہ اللہ کی بیٹیاں جو ہے فرشتے ہیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنایا، حضرت عزیر کو بیٹا بنایا ہے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جو صحیح بات آئی تھی اس کی تکذیب کی۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، تو یاد رکھو جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ ہوگا۔ علماء نے اس سے ایک نکتہ نکالا کہ کافروں کا ٹھکانہ ہوگا، تو جہنم مسلمان ایمان والے کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر مومن جہنم میں گیا بھی تو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد آخر میں ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا، ٹھکانہ تو اس کا نہیں ہوگا۔ مگر اعمال کی وجہ سے، جو گناہوں کی وجہ سے جو جہنم میں جتنے دن جلے گا وہ کیا کم ہے، وہ خود بڑی آفت ہے۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، اور پھر وہ لوگ قابل تعریف ہے جنہوں نے سچائی کو پیش کیا، یعنی رسول پاک علیہ السلام۔ سچائی سے مراد اسلام، قرآن، دین، وصدق به، اور وہ صحابہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، تمام صحابہ کی تعریف ہو گئی، اور وہ صحابہ لائق تعریف ہے جنہوں نے ان کی تصدیق کی۔ حضرت اس میں تو بہت سارے صحابہ نے کہا یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل اور صیغہ واحد ہے، اور وہ شخص جس نے حضور کی تصدیق کی، جو صدق کی تصدیق کی، تو سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت خدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں، اور وہ تو اس وقت 8 سال کی عمر کے تھے۔ اصل تائید جو اسلام کو ہوئی حضرت ابوبکر صدیق سے۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، یہ جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہوگا اچھے کام کرنے والوں کا۔ یہ ایک کام ہوگا ان کا۔ دوسرا لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اور ان کے جو گناہ ہوئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو میٹ دے گا۔ جیسے صحابہ نے ایمان لایا آدھی عمر میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا، حضرت عمر نے 35 سال کی عمر میں اسلام لایا۔ اس سے پہلے جتنے کفر اور بت چڑھ کے شرک وغیرہ کیے تھے سب معاف ہو جائیں گے۔ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ۔ اب ہوا یہ کہ کافر لوگ کہنے لگے مکے والے حضور سے، آپ ہمارے بتوں کو برا مت بولیے،
نہیں تو ہماری یہ بت آپ پر جو ہے بہت برا اثر ہو جائے گا اس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو مکے کی ایک وادی میں عزا نام کا بت، ایک جھاڑ تھا، اس کی پوجا ہوتی تھی۔ حضور نے حضرت خالد بن ولید کو کلہاڑ لے کے بھیج دیا، جا کے وہ جھاڑ کو توڑو، اس کی سب عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت خالد بن ولید جب گئے تو اس کا جو پجاری تھا بیٹھا، اس نے کہا دیکھیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کی بھلائی کی بات بول رہا ہوں، یہ عزا بہت پاورفل ہے، آپ نے اگر اس کو نقصان پہنچایا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی برے اثرات اس کے آپ پر مرتب ہوں، آپ یہ کام مت کیجیے۔ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کو کلہاڑ سے اس کو گرا دیا، اور پوری پبلک ٹھہری ہوئی ہے اطراف کہ اب خالد کو کیا ہوتا ہے دیکھیں۔ عزا کوئی معمولی بت ہے، اس کو گرا رہے ہیں، پورے جمع ہو گئے دیکھنے کو کہ اب خالد کو کیا ہوتا دیکھیے۔ اب توڑنے کے بعد حضرت خالد کا کیا ہوتا دیکھیے۔ اب ہاں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَفِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، ان بتوں سے وہ آپ کو ڈرا رہے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمراہ کرے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جن کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست انتقام والے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ پھر دیکھیے کمال، کافروں کا کمال دیکھیے۔ آپ ان سے یہ پوچھئے کہ یہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا ہے، تو اس زمانے کے کافر یہ بولتے تھے کہ اللہ نے، پر آج کے کافر تو ان سے بھی نکلے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو ہی نہیں مانتے، اللہ کا تصور ہی نہیں ہو کہ اپنے اوپر کوئی ہائیسٹ اتھارٹی کو ماننے تیاری نہیں ہو، جو من میں آیا کر رہے ہیں۔ تو ان کافروں سے یہ کافر اور نکلے ہوئے ہیں، وہ تو بھی مانتے تھے اللہ کو۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ الضُّرِّ، تم سے پوچھئے کہ اگر ہم کو کوئی تکلیف ہے تو کیا جن بتوں کو تم پوچھتے ہو یہ ہماری تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ وَأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ، اور اگر میرے اوپر اللہ نے کوئی رحمت نازل کی ہو، حل ہن ممسکات رحمتی، تو یہ تمہارے معبود اس رحمت کو روکنے والے ہیں؟ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، ان سے کہہ دیجئے کہ بھائی دیکھیے سیکولر، آپ اپنے معبودوں کی عبادت کرو، ہم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، تمہارے معبود تم کو مبارک، ہمارے معبود ہم کو مبارک۔ اس کا مطلب اجازت نہیں ہے، اس کا مطلب بقائے باہم ہے۔ ٹھیک ہے ہم کو تکلیف بھی مت پہنچاؤ، ہم جن معبودوں کو مان رہے ہیں اللہ کو مان رہے ہیں۔ مَكَ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اخیر میں نتیجہ پھر تم کو معلوم ہو جائے گا کون حق پر ہے۔ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، کہ دائمی عذاب کس کو ہوگا۔ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اے رسول یہ کتاب ہم نے پورے حق کے ساتھ، یعنی اس میں جتنی باتیں کہی گئی یہ سب حق ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، کوئی اس کو قبول کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا اثر اسی پہ ہوگا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اے رسول علیہ السلام آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اتنی تکلیف اپنے آپ پر مت اٹھائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
قریش نے کہ دیکھیے ایسا کریں گے، جھگڑا ختم کریں گے، ایک دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، ایک دن آپ لوگ ہم سب کے معبود کی عبادت کرو۔ تب حضور نے فرمایا، یہ آیت نازل ہوئی کہ بھائی تمہارا دین تمہارے کو مبارک، ہمارا دین ہم کو مبارک، ہم کو سکون سے اپنی عبادت کرنے دو، تم اپنے معبودوں کی عبادت کرو، ہم کو ستاؤ مت۔ جو مسلمان ہوا اس کو تکلیف دے رہے تھے۔ تو یہ اب آپ کے ملک میں اور دنیا کے اکثر حصوں میں یہی ہے نا، یہ سیکولر کا یہی مطلب ہے کہ بھائی مذہب جس کا اس کو، دستور خود کہہ رہا ہے کہ دستور کا کوئی مذہب نہیں، آپ کا مذہب آپ کو مبارک، آپ کا حکومت مذہب میں مداخلت نہیں کرے گی بلکہ دستور میں لکھ دیا گیا ہے، یہ اسی لیے ہوا۔ تبلیغ اب کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تبلیغ کرنا ہے نا، پھر تمہارا دین تمہارے لیے، پھر اب ہمارا دین مانو، یہ دین میں اچھائی ہے مجھے بتانے کا مطلب پھر جو ہے دعوت دو اللہ کے راستے کی عمدہ طریقے سے، ایسا دعوت مت دو کسی کو تکلیف ہو، کوئی اپنے آپ کو کمزور سمجھے، کم سمجھے، کمتر سمجھے، اس کے عزت نفس پر حملہ مت کرو، ایسے انداز کی دعوت ہو۔ اب یہ ملک میں ہم دعوت کا طریقہ یہ اپنا سکتے کہ خود اپنے معاشرے کو ہم ایسا معاشرہ بہترین بنائیں کہ غیر ہمارے معاشرے کو دیکھ کے اس کو اختیار کریں، بولنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری نے کسی کو مسلمان ہو بولنے فرمایا نہیں، آپ نے ماحول خود ایسا پیش کیا کہ لوگ خود آگے گرتے رہے۔ یہ طریقہ جو ہے اولیاء کرام کا ہمارے لیے بہترین راستہ ہے۔ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی جی، تو کئی قبور ایسے پرانے لکھے ہیں جس میں کفن بھی تازہ تھا اور لوگ بھی جو ہے نا انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگ جاتے نکلے ہیں، تو میں تجربہ کیا وہ 1300 سال کے بعد بھی دو صحابی جو ہے نا کہیں وہ پانی میں ان کی مٹی جو ہے نا مٹی 70-80 سال پہلے کی بات ہے، تو ان کے قبور ان کی مزار بھی اچھی تھی، تازی تھی۔ جابر ہے کیا؟ جی، کئی صحابہ ہیں، کئی تابعین آج بھی ہیں، کئی واقعات ہو رہے ہیں، تو وہ ان کی اپنی کرامت ہے کہ اپنے اعزاز میں اللہ نے ایسا رکھا ان کو ہے وہ، کیوں اللہ کے نیک بندے ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے۔ اچھا، مطلب آخری سوال ہے، یہ عورتوں پہ ظلم کی بات ہوئی ابھی، جی، یہ مرد عورتوں پہ ظلم کر رہا ہے اور عورتیں مرد پہ ظلم کر رہا ہے۔ اب یہ عورتوں کے ظلم میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ اپن ہر بار کو دیکھے 4 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ بھی عورتوں کے ظلم میں شمار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اگر ان کی مرضی نہ ہو تو 4 مہینے کی اجازت ہے، نہیں ہوگا 1 سال بھی جاتے وہ بھی ظلم میں شمار ہوگا نہیں ہوگا اگر ان کی مرضی نہ ہو تو؟ 4 مہینے تک تو دور رہنے کی اجازت ہے، سمجھے؟ بغیر اجازت بھی جا سکتے ہیں، میں جا رہا ہوں نہیں بھائی بن جاؤ آپ یہاں ہی رہو بولے تو پھر کیسا کرنا؟ نہیں، وہ تو جو بھی کام ہے وہ بغیر آپس میں مفاہمت کے اور ایک دوسرے سے تفاہم کے نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی اگر واقعی ایسے اپنی بیوی کو ستا رہا ہے، ایک دن بھی اگر وہ غیر حاضر ہو رہا ہے، بولنا نہیں، بتانا نہیں، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ جی، معاش کے لیے گئے ہیں باہر کام جو کرو، معاش کے لیے باہر، ہاں معاش کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ دونوں کا سمجھوتا ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ بھائی جا کے کمائے تو ہی اپنا گھر بنے گا۔ جی، لیجیے گا بول رہے تھے آپ بسکٹ نہیں کھانے دے رہے ہیں، بات کے بعد سوال ارے سنو والا کان سے سنتے کان سے کھاتے متوجہ ادھر ہی ہو گئے نا۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا جو شروع ہوا ہے بتوں کا، اس کا سلسلہ نوح علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے دور
तो जाट को पूछ रहे हैं, उसका आउटपुट, उसका रिटर्न क्या आ रहा? मतलब एक साइकोलॉजी है ना, वो शैतानी जैसा उज्जा को पूजा कर रहे थे, पूजा करके उसका रिटर्न में क्या आ रहा? एक तो साइकोलॉजी कोई मंतिक नहीं। इंसान जो है दिमाग बना लेता है, बाद लोगों को खानदान की विरासत मिलती है, वो खानदान से चला हुआ है, बाप दादा कर लेते हैं। पुरोहित है, मुझे भी पुरोहित बनता, मुझे आमदनी का भी मसला है, तिजारत है, सब चीजें